یہ پورا ہفتہ جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر ہفتہ خط و کتابت، کیونکہ بہت سارے خط جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک جج صاحب کو خط ریسیو ہو رہا ہے۔ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع ہوا، پھر سپریم کورٹ تک گیا، پھر لاہور ہائی کورٹ تک، اور آج پھر سپریم کورٹ کے کوئی مزید 5 ججز کو خط ملا۔ تو مجموعی طور پر سپریم کورٹ کے اب زیادہ ججز ہو گئے ہیں جن کو خط ملا گیا، یعنی 10 ججز ہو گئے۔ اور ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ جو تازہ ترین خبر آئی اس کے مطابق 4 سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں سی ٹی ڈی کی جانب سے، اور ان فوٹیجز میں کچھ ملزمان کو شاید دیکھا گیا ہے، لیکن ان کے چہروں کی شناخت کے لیے نادرا کو یہ ڈاٹا بھجوایا جا رہا ہے تاکہ شناخت ہو سکے۔ تو اب ریشما بچ سکے گی یا نہیں بچ سکے گی، یا وہ دوسری خاتون جس نے خط لکھا تھا وہ بچے گی نہیں بچے گی، کون ہے ان کے پیچھے، شاید کچھ حقیقت قوم کے سامنے آ سکے۔ لیکن معاملات ابھی جس طرح سے نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے رپورٹ ہو رہے ہیں، صورتحال مجھے ایسا لگ رہا ہے، شاید آپ کہیں اختلاف کریں یا اتفاق کریں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال اس سے کافی مختلف ہے۔ اصل چیز ابھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن جب پتہ چلے گی تو اس کے اوپر بھی کھل کے بات کریں گے۔ پھر ایک خبر آج کی ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ کیوں بنائی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر عمران خان نے یہ گرفتاری سے پہلے ایک ایپیکس کمیٹی قائم کر دی تھی، پہلے سے ہی قائم کر دی تھی، جس کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں یا کور کمیٹی ممبران کی غیر موجودگی میں یہ ایپیکس کمیٹی جو ہے یہ فیصلے کر سکے گی یا فیصلے کرنے کی مجاز ہوگی۔ تو اب چونکہ بہت سارے لوگ کور کمیٹی میں شامل ہو گئے، کچھ نئے لوگ آ گئے، تو بڑا ضروری تھا کہ فیصلوں کے لیے ایک کور کمیٹی سے ہٹ کے ایک بڑا فورم بھی ہو جس میں چند لوگ موجود ہوں جو کہ فیصلے کریں، پھر ان کی منظوری جو ہے وہ کور کمیٹی سے لی جائے۔ تو ابھی اطلاع یہ ہے، یہ 100% کنفرم نہیں ہے، لیکن 1-2 دنوں میں ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے بھی کچھ چینجز ہوں گی جو عمران خان آلریڈی کمیٹی بنا گئے تھے اس کے حوالے سے۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس مومنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک آن لائن سیمینار جو ہے وہ بھی جاری ہوگا، کیونکہ 2 دن رکھے گئے تھے آن لائن سیمینار کے لیے عید سے پہلے، ایک تو 2 دن پہلے ہو گیا، ایک ابھی اس وقت جاری ہوگا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ براڈ کاسٹ ہوگا۔ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کرے گی، لیکن اب لوگ ریئل معنوں میں جو منتظر ہیں وہ بیسیکلی عمران خان کے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آ کے ان سے بات چیت کریں یا وہ ان کو منظر عام پہ چاہیے۔ اور یہ چونکہ پہلی عید ہے عمران خان کی اس طرح سے ان حالات میں گرفتاری کے دوران، تو لوگ عید کے موقع پر بھی شاید بہت زیادہ مس کرنے والے ہیں اور پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ بہرحال لوگ انتظار کر رہے ہیں عمران خان کے رہا ہونے کا۔ اس ساری صورتحال کے دوران پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاری ہیں، لائک سوات میں ہم نے دیکھا مختلف جگہوں پر مظاہرے ہو رہے تھے، پھر کراچی میں مختلف جگہوں پر مظاہرے ہوئے، آج بھی یہ مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ ایک بڑی موومنٹ کی ریہرسل ایک طرح سے ہو رہی ہے۔ اور اس میں ایک تو مراد سعید کی حفاظت کا مطالبہ بار بار دہرایا جا رہا ہے اور عمران خان کی رہائی کا۔ تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، خاص طور پر سوات، کرم اور دیگر علاقوں کے قبائلی علاقوں کے، وہاں پر بھی احتجاج جو ہے وہ آج رپورٹ ہوا۔ اسی ساری صورتحال کے دوران 2 ایسی خبریں ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا، مطلب اصل فوکس عمران خان کی رہائی والا جو ہے اس سے ہٹ کے انٹرنل معاملات کی طرف آ جاتا ہے۔ 2 ایشوز ہیں، ایک یہ ہے کہ صوبائی کابینہ جو خیبر پختونخوا کی ہے انہوں نے کوئی کور کمانڈر ہاؤس جا کے کوئی اجلاس کیا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی، تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی بلکہ حکومت خیبر پختونخوا کی ایک وضاحت آئی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسرا اہم ایشو ہے فوکل پرسنز کی تبدیلی کیوں ہوئی، اس کے حوالے سے میں نے کل کے ولاگ میں ذکر کرنا تھا لیکن میں بھول گیا۔ تو فوکل پرسنز جو ہے ان کی تبدیلی بڑا ضروری تھی، اس لیے کیونکہ جو سیاسی لوگ ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ میں، جو دستیاب لیڈرشپ اس وقت نظر آ رہی ہے، ان میں ایسا لگ رہا تھا کہ جو وکلا برادری ہے یا وکلا گروپ ہے وہ زیادہ حاوی ہے اور وہ پولیٹیکل ڈیسیژنز اس طرح سے نہیں کر پا رہے، اور کئی جگہوں پہ کئی مواقع پہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیژن جو ہے وہ لے تو لیے جائیں لیکن ان کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ابھی نہ کی جائے، یا اس کے لیے ٹائمنگ کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے بہتر ٹائمنگ کے اوپر ان چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہو۔ یہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ڈیسیژن جو ہے وہ ابھی لیے نہیں گئے تو ان کی اناؤنسمنٹ پہلے ہی، تو جو خبر آپ کے مخالفین تک، سیاسی مخالفین تک بعد میں پہنچنی چاہیے وہ سب سے پہلے پہنچ جاتی، تو کہیں نہ کہیں کوئی گیپ آ رہا تھا جو فل نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے کہ سیاسی لوگ جو تھے وہ بیک فٹ پہ تھے۔
تو اب چونکہ سیاسی لوگوں کو اسپیس مل گئی ہے، ان کو ایکسیپٹنس بھی اس حد تک مل گئی ہے کہ وہ پارلیمان کا حصہ بن گئے، ڈیسیجن میکنگ میں ابھی دیکھیں نا اپوزیشن لیڈر بھی بن گیا پی ٹی آئی کا، اور بھی بہت سارے عہدے جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو بڑا ضروری تھا کہ اب سیاسی لوگوں کو آگے لایا جائے، ان کو اسپیس دی جائے عمران خان سے مشاورت کے لیے. تو محض اس لیے کہ فیصلہ سازی کو بہتر کیا جا سکے اور سیاسی حکمت عملی کو زیادہ اسٹرانگ کیا جا سکے، اس لیے فوکل پرسنز کو اس میں سیاسی لوگوں کو ایڈ کیا گیا. اس میں کسی سطح پہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہے کہ کسی کو ناراضگی کی وجہ سے یا کسی کو پرفارمنس کی وجہ سے یا کسی کو کسی چپ کلش ناراضگی کی وجہ سے ہٹایا گیا یا کسی کو لایا گیا. ایسا نہیں ہے. یہ ایک پارٹی کی سطح پہ یوں کہہ لیجیے ایسا ڈیسیجن ہے جس سے پارٹی کو مضبوط کرنے میں یا فیصلہ سازی میں تھوڑا مؤثر کردار ادا کیا جا سکے، اس حد تک یہ ہے. اس کو لے کے محاذ پورے کا پورا کھول دینا، پھر اس کے اوپر صفائیاں دیے جانا، یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا. تو ایکچوئل میں نے چیک کیا ہے، صرف اور صرف اس کی یہی ریزن ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو زیادہ سیاسی منظرنامے میں آگے رکھا جا سکے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. باقی جو لائرز ونگ ہے یا وکلا ہے وہ بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کی ضرورت عدالتی محاذ کے اوپر ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے ہٹ کے، چونکہ ان کی توجہ بٹ رہی ہے تو وہ اس طرف فوکس کریں. تو پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ گرینڈ الائنس کی طرف بڑھنے جا رہی ہے. یعنی یہ موجودہ سینیریو میں یا ریسنٹ ہسٹری میں جب سے عمران خان کی حکومت رہی یا ابھی جو ہے پی ڈی ایم حکومت ہے ایک طرح سے، تو اس میں دو بڑے حکومت مخالف گروپس بنے ہیں، یعنی الائنس بنے ہیں. ایک تو پی ڈی ایم الائنس تھا جو عمران خان کے خلاف بنا، ایک بڑا الائنس تھا. اس میں جتنی جماعتیں عمران خان کے مخالف تھی وہ ساری، ان کو میں بڑا اتحاد اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز عمران خان ایک سائڈ پر کھڑے تھے اور باقی ساری جماعتیں ماں سوائے چند ایک دو کے باقی ساری جماعتیں ایک طرف تھی، اور وہ بڑا الائنس بنا. ابھی بھی صورتحال تقریباً ویسی ہے. یہ دوسرا بڑا الائنس عمران خان کے ایک طرح سے حق میں بن رہا ہے یا پی ڈی ایم کے خلاف بن رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پھر 4 اور جماعتیں، یعنی مجموعی طور پر 5 جماعتوں کا الائنس بن رہا ہے. تو کور کمیٹی نے اس کی آج باضابطہ منظوری دے دی ہے گرینڈ الائنس کی، اور اس الائنس کے ذمے مشترکہ طور پر مل کے کوئی احتجاجی تحریک یا عید کے بعد کوئی ایسا احتجاجی بیانیہ اپنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے، تاکہ عمران خان کی رہائی کو مزید آسان بنانے کے لیے جو پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہیں وہ اپنائے جا سکیں، یا واٹ ایور جس طرح سے بھی اسٹرانگ اپوزیشن کی جا سکے. تو یہ سارے معاملات اس میں شامل ہوں گے. تو کور کمیٹی نے آج اس کی بھی منظوری دے دی ہے. پھر ساتھ ہی مطالبہ کور کمیٹی کی جانب سے 3 مطالبات آج رکھے گئے ہیں. پہلا تو الیکشن کمیشن سے ہے کہ چونکہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات ہو گئے تو ابھی 2 ہفتوں کے اندر اندر ضروری ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ نوٹیفائی کرے الیکشن سمبل. تو بلے کا نشان ابھی بھی بحال نہیں کیا گیا. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا دوبارہ سے تیسری بار انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے ہیں، یا ملتوی نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو کالعدم قرار دینے ہیں، ریجیکٹ کرنے ہیں تاکہ بلے کا نشان بحال نہ ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں بھی انڈر ڈسکشن ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ بلا تاخیر بلے کا نشان یا ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انہیں دیا جائے، اور الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر یہ نشان بحال کرے. پھر ساتھ ہی جو انتخابی عذرداریاں ہیں، یعنی یہ جو فارم 45 فارم 47 والا معاملہ، اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا الیکشن کمیشن سے کہ اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس کو بلا تاخیر مکمل کیا جائے. لیکن اگر الیکشن کمیشن نے تاخیر نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے الیکشن کمیشن یہ بھی کویشچن ہے. تو الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ سے آج ایک اچھی خبر آئی ہے. لاہور ہائی کورٹ مطلب پورے پنجاب میں جتنے بھی کیسز بنے یا ٹریبیونلز میں جانے والے جو کیسز ہیں، ان پہ صرف 2 ججز تھے. پورے پنجاب میں 2 ججز، مطلب اسلام آباد کے لیے بھی 2 ججز اور پورے پنجاب کے لیے بھی 2 ججز. اور اتنے زیادہ کیسز آ رہے تھے تو 2 ججز ان کو کیسے نپٹا سکتے ہیں اتنے زیادہ. تو یہ تو معاملہ بہت لمبا چل رہا تھا. تو آج لاہور ہائی کورٹ نے مزید 6 ججز جو ہے وہ شامل کر دیے ہیں، اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ اب یہ 6 ججز بھی الیکشن کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان کو سن سکیں گے، اور سننے کے بعد فیصلے کر سکیں گے تاکہ جلد از جلد یہ سارا کچھ ہو سکے. اور دوسرا اہم ایشو جس کے میں نے بات کرنی ہے وہ ہے صوبائی کابینہ خیبر پختونخوا کی، ان کے کور کمانڈر ہاؤس میں اجلاس کی خبروں کے حوالے سے، جس کے اوپر کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ تک حقائق بر وقت رکھے جا سکیں. تو آج بیرسٹر سیف جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے ترجمان کی حیثیت سے. بیرسٹر سیف اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں صوبائی کابینہ کا کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوا.
کابینہ اجلاس وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت منعقد ہوتا ہے اور وہی یہ اجلاس بلا سکتے ہیں۔ اصل حقائق کے مطابق 11 کور میں کابینہ ممبران کو افطار دعوت دی گئی تھی، جسے اسلامی روایات کے مطابق قبول کیا گیا۔ پھر افطار کے بعد 11 کور میں ہی کابینہ ممبران کو صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ 11 کور میں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے جو اسپیشلائزڈ بریفنگ روم ہے جسے مختص کیا گیا ہے، وہیں پر کابینہ ممبران گئے اور سیکیورٹی صورتحال قابو کرنے کے لیے حکومت اور اداروں کے درمیان جو ایک مشترکہ ذمہ داری یا کوارڈینیشن ہوتی ہے اس پر بات چیت ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج سے فعال رابطوں اور تعاون پر یقین رکھتے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک طویل بارڈر ہے جہاں سیکیورٹی اداروں پر بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، تو اس لیے سیکیورٹی پر بریفنگ دی گئی۔ اور اس کے بعد سوال و جواب کا ایک سیشن بھی ہوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی خطاب کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس حوالے سے کچھ گمراہ کن خبریں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے یہ وضاحت جاری کی کہ کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا، نہ وہاں پر کسی نے چیئر کیا، کیونکہ اجلاس کی صدارت